السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں میں رعب پیدا کرنا۔ زندگی میں ضرورت ہوتی ہے بے باک ہونے کی، ہمت ور ہونے کی، لوگوں سے مقابلہ کرنے کی، لوگوں سے سامنے آنے کی، لوگوں سے گفتگو کرنے کی، اور زندگی میں ضرورت ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ دنیا کے اندر عزت حاصل کرے، مقام حاصل کرے، مرتبہ حاصل کرے، لوگوں کے درمیان جائے تو اس کو لوگوں کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، لوگوں کے اوپر اس شخص کا رعب پڑے، لوگوں کو اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں پر اس کی ہیبت طاری ہو، وہ خود مرعوب نہ ہو جائے، وہ خود سہم نہ جائے، وہ خود ڈر نہ جائے، بلکہ جہاں پر بھی جائے اس کو عزت کا مقام حاصل ہو، عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جائے، احترام کی نگاہ سے اسے دیکھا جائے، اچھا مقام لوگوں کے درمیان اسے حاصل ہو، لوگوں کے درمیان اس کا رعب ہو، لوگوں کے درمیان اس کی ہیبت ہو، لوگوں میں وہ وقار کی نگاہ سے، اچھی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو اس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے اندر ایک عمل لکھا ہے جس کا اہتمام کرنے پر انسان کو، کسی بھی شخص کو اللہ عز و جل لوگوں میں مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رعب اور ہیبت کو ڈال دیتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کے مقام و مرتبے کو پہچاننے لگتے ہیں اور لوگوں میں اس کی قدر ہونے لگتی ہے، جس کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ زیادتی جاہ و منزلت، اگر مقام و مرتبہ، قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اگر یہ چاہتے ہیں تو نیچے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہی آیت ہے، یہی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہی وہ آیت ہے جس آیت کے ذریعے سے لوگوں میں مقام کو حاصل کیا جا سکتا ہے، مرتبے کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے بدولت، اس آیت قرآنی کے بدولت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اہتمام کی وجہ سے اللہ عز و جل لوگوں کے اندر اس کے رعب کو ڈال دیتے ہیں، اس کی ہیبت کو ڈال دیتے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس کی یہ گرچہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور ایک قرآن کریم کی سورہ نمل کی یہ آیت مبارکہ بھی ہے، اور کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو گرچہ یہ معمولی سا وظیفہ ہے لیکن بڑی اہمیت کا یہ حامل ہے۔ اس کے سلسلے میں خاصیت یہ لکھی ہے، شیخ ابو بکر سراج، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، شیخ ابو بکر سراج نے بعض صالحین سے نقل کیا ہے، بڑے اولیاء اللہ سے، بڑے نیک لوگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں جو شخص بسم اللہ کو 625 بار لکھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 625 بار، جو تعداد یہاں پر منقول ہے یہ مجرد تعداد ہوتی ہے، اللہ والوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے، اس کو اپنے پاس رکھے، تو اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر اس کے سلسلے میں رعب پیدا ہوگا، ہیبت پیدا ہوگی، لوگوں میں وہ قدر، وہ منزلت کی نگاہ سے، احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ ایک اور یہ بھی ہوگا کہ سامنے والا اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے،
کسی بھی قسم سے اس کو ضرر یا اس کو گزین پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی قسم کا نقصان یا تکلیف یا اس کو گزین پہنچانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھے گا، اور کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ تجربے سے کہتے ہیں کہ تجربے سے صحیح نکلا، یعنی بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا کہ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اس کو اپنے پاس لوگوں نے رکھا، تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام پیدا ہوا، اس کا وقار پیدا ہوا، اس کی عزت پیدا ہوئی، لوگ اس کو دیکھ کر مرعوب ہوتے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہیبت اور عزت پیدا ہوتی، بلکہ لوگ اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کے ضرر سے وہ محفوظ رہتا۔ تجربے کے ذریعے سے بات ثابت ہوئی ہے، اس لیے اس طریقے سے اہتمام کریں، انشاءاللہ عز و جل لوگوں میں عزت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔